الیکشن کے لیے ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، لیکن نگران سیٹ اپ ہے کہ مکمل ہو کے نہیں دے رہا. ابھی تک بلوچستان کا وزیر اعلیٰ نہیں پتہ چلا کون ہوگا. دیکھیں تھوڑی دیر تک پہلے تک کی جو سلمہ اطلاعات آئی ہیں ہمارے سامنے، اس میں یہی لگ رہا ہے کہ اب 2 دن ہے. دیکھیں نگران سیٹ اپ مرکز میں قائم ہو گیا، کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آ گئے ہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ جی صوبوں میں بھی 2 دن کے اندر بلوچستان میں دیکھیں ایگریمنٹ ہو گیا، نہیں ہوا بھی شام تک ہو جائے گا. سندھ میں آپ دیکھ لیں لیڈر آف دی اپوزیشن لیڈر آف دی ہاؤس کے درمیان ہو گیا. مقبول باقر صاحب وہاں پہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آ گئے. اب کہا جا رہا ہے کہ جی اب چیلنجز جو آگے ہیں ان کو کیسے دیکھا جائے گا. لیکن موجودہ صورتحال ڈاکٹر صاحب، اور دیکھیں آپ بھی انور اور خاص طور پہ ہمارے ذوالفقار بھی اس بات پہ بات کریں کہ صورتحال جس طرف جا رہی ہے ڈاکٹر صاحب وہ کیا ہے. دیکھیں میں آج سوچ رہا تھا بیٹھ کے کہ بھی اگر یہ الزام اسٹیبلشمنٹ پہ ہمیشہ آتا ہے کہ جی انہیں کمزور اور کمپرومائز پرائم منسٹر کی ضرورت ہوتی ہے، تو دوسری طرف ہماری سیاسی قیادت بھی تو کسی اہل اور کمپیٹنٹ آدمی کو سامنے نہیں آنے دیتے. اور پی ڈی ایم کے جماعتوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ڈھیلا ڈالا سا پرائم منسٹر ہو تاکہ ان کی واپسی ہو سکے. اسی حوالے سے ابھی بات ہو رہی تھی کس سے، وہ کہنے لگے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب دونوں جو ہے نا، ان کا یہ خیال ہے کہ جی ایسا آدمی آنا چاہیے، اس کی پرفارمنس اتنی بری ہونی چاہیے کہ لوگ شہباز شریف صاحب اور عمران سے بھی بری ہو تاکہ ان کی واپسی جو ہے نا ممکن ہو سکے. دیکھیں اب یہ پیٹی پولیٹیکل انٹرسٹ ہے معذرت کے ساتھ جو چل رہے ہیں. دوسری طرف جو پریشان کن باتیں وہ یہ ہے کہ آپ اور میں سب لوگ کہتے تھے کہ یار ایک دفعہ الیکشن اناؤنس ہو جائیں، یہ جو غیر یقینی کی صورتحال، یہ اکنامک انسٹیبلٹی یہ ختم ہوگی، کم از کم اس طرف جا پائیں گے. لیکن آج بھی چیف جسٹس صاحب نے جس طرح باتیں کی ہیں پریشان کن ہے. وہ الیکشن کمیشن سے پوچھ رہے ہیں کہ بھی کہاں ہے الیکشن، کب ہوں گے، ڈیلیمیٹیشن، حد بندیاں کتنا ٹائم لیں. اور دوسری طرف لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی 90 دن پہ نہ رہیں. ویسے تو ڈیٹ آ رہی ہے کہ جی 9 نومبر سے آگے الیکشن نہیں جا سکتے، لیکن کہا جا رہا ہے اس سے پہلے ہونے ہیں. لیکن اطلاعات ہیں کہ ایسا سب کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا. میرے لیے سلمہ جو سب سے زیادہ پریشان کن بات ہے کہ بھی ابھی تک اگر یہ منظر اس طریقے سے دھندلا ہوا ہے کہ جی جو الیکشن ہونا ہے وہ کس طرح کا ہونا ہے، اس کی ایکسیپٹیبلٹی ہوگی کہ نہیں، ٹرانسپیرنسی کتنی ہوگی، کتنے آزادانہ انتخابات ہوں گے. 11 الیکشن ہو چکی ہیں، اور اگر یہی صورتحال رہتی ہے اور ایک بڑی جماعت باہر رہتی ہے، رانگلی اور رائٹلی، ویٹنگ نان ویٹنگلی، صورتحال کس طرف جائے گی. میرا خیال ہے بہت زیادہ ذمہ داری اسٹیبلشمنٹ کی تو ہے، ان کی پریشانی نظر آتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ملک واپس اپنی ڈگر پہ آئے. لیکن سلمہ جو سیاسی لوگوں کا کردار ہونا چاہیے، جو ان سے لوگ توقعات رکھ رہے ہیں وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. لہذا سیاسی منظرنامہ اگرچہ اب دھندلا نہیں ہے، کلیئرٹی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حتمی گول جو ہم نے اچیو کرنا ہے کہ جی الیکشن کرانے کے بعد یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہوگی، اکنامک بیلٹ ڈاؤن کو بریک لگے گی، وہ نہیں لگ رہی. اور دوسری طرف مہنگائی، اس پہ ہم بات کریں. احتشام صاحب سارے سیاستدان ہی آزمائے ہوئے. ڈاکٹر صاحب مجھے احتشام صاحب کی باتوں سے نا الیکشن کمیشن کے بارے میں ایک بات یاد آ رہی تھی. چوکیدار ہمیشہ آواز لگاتا ہے جاگتے رہنا ساڑھے تے نہ رہنا پنجابی پہ. تو الیکشن کمیشن کی طرف سے تو بھی ایسی آوازیں آ رہی ہیں کہ فی الحال تو بالکل خاموشی ہے، ٹھنڈ ماحول ہے، کوئی پروگرام نہیں ہے. لیکن سیاسی منظرنامہ بدلنے کے ساتھ ساتھ معاشی منظرنامہ بھی بدل رہا ہے. اس وقت ہمارا معاشی منظرنامہ کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اچھا سلمہ، مجھے معاشی منظرنامے کے اندر امید کی کرنیں نہ کہوں تو کرن ضرور نظر آ رہی ہے. بہت پازیٹیو ہے آپ ڈاکٹر صاحب. کرن نظر آ، اور اس کی وجہ یہ ہے احتشام صاحب، ایک بنیادی وجہ جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ معاشی فیصلے جو ہیں وہ اب سیاسی ایجنڈے کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے. مجھے محسوس یہ ہو رہا. ہماری جو سب سے بڑی ناکامی رہی ہے، آپ پچھلے 75 سال کی بات کر لیں، 76 سال کہہ لیں، ہمارے ہاں جو معاشی فیصلے ہیں وہ سیاسی ایجنڈے کی بنیاد پہ کیے جاتے رہے ہیں، اور اس سے معیشت کو بے تحاشا نقصان پہنچا. اب مجھے لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پالیسی کے تسلسل کی یقین دہانی کرائی جا رہی ہے، اور اس کے کچھ ادارے بھی سامنے آئے ہیں، اس کے پیچھے قانون سازی بھی ہو رہی ہے کہ معاشی پالیسی میں ایک تسلسل نظر آئے گا. اور دوسرا یہ کہ معاشی پالیسی جو ہے وہ ثبوت کی بنیاد پہ، ایویڈنس بیس جس کو کہتے ہیں، اس کی بنیاد پہ بنائی جائے گی، اور سیاسی ایجنڈے کی بنیاد پہ نہیں بنائی جائے گی. یہ مجھے نظر آ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر پنجابی میں اس کو کہتے ہیں ڈنگ ٹپاؤ کام ہوگا، یہ شارٹ ٹرم قسم کی پالیسی ہے، کیا ہوگا؟ اور کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے یہ شارٹ ٹرم کام تو پہلے ہوتا رہا ہے. ڈنگ ٹپاؤ کام تو پہلے ہوتا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایک مختصر سا سیاسی ایجنڈا ہے اور شارٹ ٹرم گینز ہیں، آپ کے پاس سامنے الیکشن آ رہا ہے اور آپ نے دبا کے پیسے پھینکنے ہیں اور خسارہ کرنا ہے. اب ویسا منظرنامہ مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اور جو سیاسی منظرنامے کا آپ نے بریفلی ذکر کیا، مجھے لگ رہا ہے کہ سیاسی منظرنامے کے اندر غیر سیاسی ہی غیر سیاسی ہر جگہ.
देखिए गवर्नर भी गैर सियासी आएगा, आपकी काबीना भी गैर सियासी नजर आ रही है, प्रोफेशनल होगी लेकिन गैर सियासी धड़ाधड़ लोग पर्चियां भिजवा रहे हैं अपने और नामों लोग की। ये चाहते हैं बड़ी मरकज शिद्दत में के लगना साथ कि कि ना लगना। इलेक्शन में भी लोग गैर सियासी मुख्तसर रहे। गैर सियासी और प्रोफेशनल मुझे नजर आ रहा है। ठीक है।